فاطمہ بنت پیغمبر کی بیٹی زینب کہا۔ بات کرنا چاہتا ہوں زینب قذابہ کے متعلق، یعنی درو گوئی جو کر رہی تھی کہ میں فاطمہ بنت پیغمبر کی بیٹی ہوں، اور لکھتے ہیں وہ جہاں بھی جاتی اپنے آپ کو اس تعارف سے متعارف کرواتی، اور دراصل اس کا کام تھا رقم اکٹھی کرنا، یعنی بھکاری بنی ہوئی تھی اور نام اس عظمت والی بی بی کا بتا رہی تھی۔ اس متوکل کے پاس لایا گیا تو متوکل نے کہا تم ایک جوان عورت ہو، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب سے تقریباً 200 سال پہلے دنیا سے گزر چکے ہیں، تم ان کی نواسی اپنے آپ کو بتاتی ہو۔ اس عورت نے کہا پیغمبر اکرم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا تھا اور دعا فرمائی تھی، جس کی وجہ سے ہر 40 سال بعد میری جوانی لوٹ آتی ہے، یعنی میں 40 سال بعد جوان ہو جاتی ہوں۔ میں نے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کیا، یعنی میں نے پہلے یہ بات ظاہر نہیں کی، اب کیونکہ فقر اور ناداری نے مجھے تنگ کیا ہے تو مجبوراً خود کو ظاہر کیا، یعنی اس رنگ میں وہ اپنی صفائی دے رہی تھی کہ میں جو بات کہہ رہی ہوں وہ سچ ہے، یعنی میں بنت پیغمبر کی بیٹی ہوں۔ اور لکھتے ہیں متوکل نے آل ابی طالب، بنی عباس اور قریش کے بزرگوں کو بلا کر اس عورت کے دعوے کا سارا قصہ سنایا، ماجرا سنایا۔ تو ان میں سے ایک گروہ نے کہا کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا نے فلاں سال فلاں ماہ میں انتقال فرمایا تھا، وفات پا گئی تھی۔ متوکل نے اس عورت سے پوچھا کہ اس کا تمہارے پاس کیا جواب ہے؟ اس عورت نے کہا یہ جھوٹ کہتے ہیں، میری زندگی پوشیدہ اور پر اسرار ہے، میرے لیے موت اور زندگی کوئی مفہوم نہیں رکھتی، یعنی ایسی باتیں کرنے لگی۔ پھر متوکل نے حاضرین اور وہاں موجود علماء نے کہا تمہارے پاس اس کے علاوہ کچھ ہے جو اس عورت کے جھوٹے ہونے پر قطعی دلیل بن سکے؟ متوکل جو علماء اس کے دربار میں بیٹھے تھے ان سے یہ بات کہی کہ تمہارے پاس کچھ ایسا ہے جو اس عورت کی دلیل کو جھوٹا کر سکے اور یہ جھوٹی ثابت ہو تاکہ میں اس کو سزا دوں؟ تمام حاضرین عاجز ہوئے اور اپنی روایات کے مطابق جب عاجز ہوئے تو انہوں نے امام علی نقی علیہ السلام کو یاد کیا، یعنی جب بھی ان پہ کوئی مشکل پیش آتی ان کو تو یہ آتے 14 کے دروازے پہ، اور یہ اموی عباسی بادشاہ نہیں بلکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فوراً بعد پیغمبر کے خلفاء کو بھی اگر کوئی مشکل پیش آئی تو انہوں نے اپنے آپ کو علی کے دروازے پہ پایا مشکل کے حل کے لیے، اور حضرت عمر فاروق نے تو اتنا بھی کہہ دیا کہ اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے، یعنی مشکل کشا جو دروازہ تھا جہاں سے علم کی برانچیں نکلتی تھیں، جہاں سے ہر سائل کو اپنی مرضی کے مطابق ملتا تھا، وہ دروازہ 14 کا دروازہ تھا، وہ دروازہ آل محمد کا دروازہ تھا۔ ہاں میں اپنی بات مکمل کروں تو امام ہادی یاد ہے، امام علی نقی علیہ السلام یاد ہے، اور سب نے کہا ابن رضا ہی کوئی دلیل دے سکتے ہیں اس کے جھوٹا یا سچا ہونے کی۔ مجبوراً متوکل نے امام علی نقی علیہ السلام کو بلایا، اس عورت کے متعلق سب کچھ بتایا، تفصیل بتائی۔ امام نے فرمایا یہ عورت جھوٹ کہتی ہے کیونکہ میری دادی فلاں سال فلاں ماہ انتقال فرما چکی ہے،
یہ جھوٹ بولتی ہے۔ متوکل نے کہا یہاں ہمارے حاضرین اور پہلے سے موجود علماء نے بھی ایسا ہی کہا، مگر میں نے قسم کھائی ہے جب تک کوئی ایسی قطعی دلیل نہ آئے جسے یہ عورت خود تسلیم کرے میں اسے سزا نہیں دوں گا۔ تو مولا نے فرمایا کوئی ایسی بات نہیں، تمہارے پاس ایسی کوئی دلیل نہیں ہے، مگر میرے پاس دلیل ہے۔ متوکل نے کہا وہ کون سی دلیل؟ مولا نے فرمایا فاطمہ بنت محمد کی اولاد کا گوشت درندوں پر حرام ہے۔ اگر یہ کہتی ہے کہ میں سید زادی ہوں، میں نواسی پیغمبر ہوں، پیغمبر کی بیٹی ہوں، تو اسے درندوں کے سامنے یا درندے اس کے نزدیک لے کے آؤ۔ اگر درندوں نے اسے پھاڑ کھایا تو یہ جھوٹ بولتی ہے، اگر درندوں نے اسے کچھ نہ کہا، کوئی تکلیف نہ دی، کوئی گزند نہ پہنچایا، تو میں مان جاؤں گا یہ واقعی آل رسول سے ہے، بنت فاطمہ ہے، سید زادی ہے۔ تو متوکل نے اس عورت کی طرف رخ کیا، کہا تجھے یہ بات منظور ہے؟ عورت بڑی تیز تھی، بڑی چالاک تھی۔ اس نے کہا یہ جو بندہ آپ نے بلایا ہے یہ دراصل مجھے قتل کرانا چاہتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، یہ صرف اور صرف مجھے مروانا چاہتا ہے ان درندوں کے ہاتھوں۔ تو لکھتے ہیں کہ وہیں دربار میں جہاں امام کے کچھ دوست تھے وہاں مولا کے کچھ دشمن بھی بیٹھے تھے۔ ان دشمنوں نے متوکل کی طرف اشارہ کیا کہ آپ دیر نہ کریں، آپ کے پاس بہترین موقع ہے، اگر آل رسول پر درندوں کا گوشت حرام ہے تو اس عورت کو درندوں کے سامنے پھینکنے سے پہلے علی نقی علیہ السلام خود درندوں کے سامنے کیوں نہیں جاتے؟ یعنی یہ ان کا طریقہ کار تھا، دشمنی اپنی جو ان کے دل میں بغض تھا وہ نکال رہے تھے کہ اس طرح امام کا قصہ بھی تمام ہو جائے گا۔ لیکن مولا نے جو بات کہی تھی، زمین بدل سکتی تھی، آسمان بدل سکتا تھا، مشرق مغرب ہو سکتا تھا، مغرب مشرق ہو سکتا تھا، امام کی زبان حقیقت بیان سے نکلے ہوئے کلمات جھوٹ ثابت نہیں ہو سکتے تھے۔ مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں درندوں کے باڑے میں، درندوں کے خانے میں، درندوں کے پنجرے میں۔ اور لکھتے ہیں مولا فوراً درندوں کے جہاں وہ جمع تھے، چڑیا گھر کہہ دوں یا ان کی جو جگہ تھی اس میں مولا چلے گئے، اور اتنا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ درباری آشش کرنے لگے، درندے فوراً مولا کے نزدیک آئے اور مولا کے قدموں کا بوسہ لیا۔ مولا نے ان کے سر پہ ہاتھ پھیرا اور اشارہ کیا کہ چلے جاؤ۔ واپس اپنی اپنی جگہ پہ سارے درندے چلے گئے۔ جب متوکل نے یہ صورتحال دیکھی تو کہا مولا آپ اس خانے سے، اس درندہ خانے سے باہر آ جائیں۔ مولا میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، مولا مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اللہ نے آپ کو عزت عطا کی ہے۔ اب مولا نے فرمایا، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ اس عورت کو فوراً اس چڑیا گھر کے ان درندوں کے سامنے پھینکو۔ صاحب کتاب لکھتے ہیں دو روایتیں ہیں یہاں۔ ایک روایت ملتی ہے کہ اس کو پھینکا گیا اور فوراً وہ درندے اسے چیر پھاڑ کے کھا گئے، ختم ہو گئی جھوٹی عورت۔ اور دوسرا کتابوں میں ملتا ہے کہ متوکل کی ماں نے اسے بچوا لیا تھا۔